السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ لوگ؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ بہت بہتر. الحمدللہ. جی بتائیں، کوئی ایسی بات کریں جو بالکل فاصل ہو، فرق کرنے والی ہو، فیصلہ کرنے والی ہو. ایسی کوئی بات کریے کیونکہ کچھ منٹ ہے ہمارے پاس، اسٹریم کا بہت زیادہ وقت نہیں بچا ہے. لیکن میں چاہ رہا ہوں ایک بہت ڈسیسو بات آپ کے ساتھ میں ہو. تو آپ کو جو ہم سارے دلائل پیش کر رہے ہیں، کئی سٹریمز ہو چکی ہیں، کئی ساری ویڈیوز ہیں. اگر آپ ہمارے چینل کے ہوم پیج پہ جائیں گے تو انجینئر علی مرزا کے تعلق سے بہت ساری ویڈیوز اختلاف کا حل کے ہوم پیج پہ آپ کو ملے گی. تو آپ نے کیا دیکھا ہے ہماری کچھ ویڈیوز یا کچھ فالو کیا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں اس تعلق سے؟ بالکل، آپ کو بھی دیکھا ہے، شیخ کفایت اللہ ثناب علی کے بھی ویڈیوز دیکھا ہے. جی ٹھیک ہے. تو آپ کون سا سوال کرنے کی پوچھنا اجازت ہے؟ چاہیں گے؟ بالکل. جی حق و باطل میں الحمدللہ وضاحت وہی ایٹیٹیوڈ رکھیں، اللہ سے ہدایت طلب کریں، اللہ ہی ہے ہدایت دینے والا. جی بتائیں. تو میں میری کچھ تمہیداً کچھ ایک منٹ گفتگو بول دیتا ہوں آپ کو کہ بھائی میرا سوال پورا مکمل ہونے دیجیے اور پھر تسلی سے مجھے جواب دیجیے. کوئی بھی آپ تینوں میں سے کوئی ایک بھی شیخ جواب دیجیے میرے کو. اور پھر میں جب کاؤنٹر کرتا ہوں جب بھی میری بات تسلی سے سنیے ذرا. کوئی ایک سوال کر لینا ہے، کوئی ایک سوال کر. ایک پوائنٹ لو، اچھا سوال ہو. اچھا انشاءاللہ دو سوال ہے میرے، دو سوال. سٹارٹ، بسم اللہ. پہلا سوال پوچھیے. پہلا سوال یہ ہے کہ حدیث ثقلین کے بارے میں اہل حدیث علماء، وہابی علماء کیوں بیان نہیں کرتے؟ حدیث ثقلین کو کیوں چھپاتے؟ جو اہل سنت مین صحیح مسلم شریف میں 4 حدیثیں ایک ساتھ کنٹینیوس نمبر کے ساتھ ہے، 6225 سے 6228 تک، کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں میرے بعد 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. پہلی چیز اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب قرآن. اس کو مضبوطی سے پکڑو، اس کو مضبوطی سے تھام لو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہوگا. اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت علیہ السلام ہیں، ان کے بارے میں تمہیں میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. 3 بار یہ جملہ ارشاد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، 3 بار میں ان کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. کس کے بارے میں؟ اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں. 3 بار یہ جملہ ارشاد فرما کے بعد بولے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. تو یہ جو حدیث ہے، حدیث ثقلین، 2 بھاری قیمتی چیزیں، یہ حدیث ہم سے بچپن سے کیوں چھپائی گئی؟ ہم کو اس کی نچلے درجے والی المستدرک للحاکم کی حدیث بتائی گئی کہ قرآن اور سنت یہ تو ہے بے شک ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، سوال آپ کا ہو گیا، آپ کا سوال ہو گیا، آپ کا سوال ہو گیا میرے بھائی. اگر آپ جی بولیے. آپ جو سوال کی حدیث کیوں چھپاتے ہیں تو پہلے یہ تو ثابت ہو کہ حدیث چھپاتے ہیں. کس نے یہ حدیث چھپائی ہے؟ ارے بھائی اب میں آپ کا سوال ہو گیا نا، جواب دے رہا ہوں میں. اگر میں آپ کو اہل حدیث علماء کی کتابیں دکھا دوں جس میں انہوں نے حدیث ثقلین کا ذکر کیا ہے تو اطمینان ہو جائے گا نا کہ اہل سنت اس حدیث کو نہیں چھپاتے ہیں. جی نہیں بالکل نہیں. میرا اطمینان تب ہوگا آپ بول رہے چھپاتے ہیں، میں بول رہا ہوں کہ آپ کو اچھا آج کے دور کے کسی عالم کی کوئی کلپ سنا دوں، آج کے دور کے کسی عالم کی کتاب میں دکھا دو کہ اس نے حدیث ثقلین کا ذکر کیا، تب آپ کو اطمینان ہو جائے گا. حدیث ثقلین آج کے دور کے علماء انجینئر محمد مرزا صاحب سے آنے سے پہلے، ارے اللہ کے بندے میں آپ سے کیا پوچھ رہا ہوں، میں آج کے دور کے کسی عالم کا کوئی مضمون یا کتاب جس میں حدیث ثقلین کا ذکر ہو وہ آپ کو دکھا دوں تو آپ مطمئن ہو جائیں گے نا، آپ کے دعوے کا رد ہو جائے گا نا کہ اہل حدیث علماء اس حدیث کو نہیں چھپاتے ہیں. نہیں، ناسبیت آپ لوگوں کے اندر ہے، چھپے ہوئی ناسبیت ہے آپ لوگوں کے اندر. آپ بول رہے ہیں بھائی، آپ دیکھو آپ جاہل ہو، آپ علماء کو نہیں سنتے ہو، آپ کتابیں نہیں پڑھتے ہو، آپ کو ایک چیز نہیں پتا چلی تو اس کے ذمہ دار علماء کیسے ہوں گے؟ آپ ان کو میوٹ کر دیں زید بھائی، ان کو میوٹ کر دیں، ایسے بھی اپنا ٹائم اتنے پاس ہے نہیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی دیر میں کوئی آپ کو اہل حدیث عالم کی کتاب یا ان کا کوئی فتویٰ نکال کر کے دکھا دوں گا جس میں انہوں نے حدیث ثقلین کا ذکر کیا ہے. آپ جو حدیث کی کتابیں جن کا ترجمہ آپ پڑھتے ہیں، جہاں سے آپ سیکھ رہے ہیں، جہاں سے آپ کا مرزا علی انجینئر حدیث ہیں کیونکہ اس کو عربی تو آتی نہیں ہے، تو وہ جو حدیثیں جن کا ترجمہ پڑھ کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے وہ ترجمے بھی اہل حدیث علماء نے کیے ہیں، اہل سنت کے علماء نے کیے ہیں. اس پر کتابیں بھی اہل بیت کے حقوق پر باقاعدہ اہل حدیث علماء نے کتابیں لکھی ہیں. آپ اہل بیت کے حقوق پر جا کر کے یوٹیوب پر سرچ کریں گے، آپ کو اہل حدیث علماء کے مکمل دروس مل جائیں گے جس میں یہ حدیث پیش کی گئی ہے. تو آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اہل حدیث علماء چھپاتے ہیں، یہ اصل میں آپ پڑھتے نہیں اہل حدیث علماء کو. آپ نے سنا صرف مرزا علی انجینئر کو اور آپ الزام لگا رہے ہیں کہ اہل حدیث علماء یہ حدیثیں نہیں بیان کرتے ہیں. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ
कोई अभी किताब आपको निकाल करके दे दूंगा अहले हदीस आलिम की। देखिए एक सवाल हो गया आपका और उसका जवाब मैं इंशाअल्लाह ताला अभी कोई किताब निकाल करके आपको दिखा दूंगा कि अहले हदीस उलमा इस हदीस की किताब मैं भी थोड़ी सी आजाद कर दूं, भाई साहब को खामोश कीजिए। नहीं जी जी मैं थोड़ी सी आजाद, शेख सरफराज इंशाल्लाह दिखाएंगे। असल में जो कह रहे हैं ना कि इस हदीस को, हदीस सकलैन को अहले हदीस छुपाते हैं, तो इस हदीस सकलैन से मुराद जिसको आप छुपाने की बात करें वो हदीस सकलैन है जो अली मिर्जा की गढ़ी हुई है, जो सही मुस्लिम में नहीं है। ये घंटू हदीस है आप लोगों की जिसको कहते हैं कि अहले हदीस छुपाते हैं, और जो रियल में सही मुस्लिम में मौजूद है उसे कोई नहीं छुपाता। अहले हदीस उलमा ने फजाइल अहले बैत पर या जिक्र अहले बैत पर जो किताबें लिखी हैं उसमें बाकायदा ये बात मौजूद है, ये हदीस मौजूद है। लेकिन इन तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है ना, जो आपने फट से कह दिया नासिबियत है, तो ये जो नासिबियत चिल्लाते हैं, खामोश, ये जो अली मिर्जा का ग्रुप जो शोर मचाता है ना कि ये लोग हदीस को छुपाते हैं, इसकी घंटू रवायत है। और ये आज की बात नहीं, इससे पहले रवाफिज ने ये मन घड़त हदीस अपनी तरफ से घड़ा है वो मफहूम जिसको इब्न तैमिया रहमुल्लाह बहुत सारे अहले हदीस उलमा जिसकी वजाहत कर चुके हैं। इनके दिमाग में क्या चल रहा है? अभी इन्होंने कहा कि वो मुस्तदरक हाकिम की रवायत पेश करते हैं। मुस्तदरक हाकिम में क्या है कि तरक्तु फीकुम, कि मैं तुम्हारे बीच में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, लन तज़िल्लु मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा, किताब अल्लाह व सुन्नती, जब तक इन दोनों को पकड़े रहोगे गुमराह नहीं हो सकते, अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत है। तो ये शख्स, ये साहब जो अभी इन्होंने कहा था, इनके मुंह से निकला था, पीछे जाके कोई घुमा के देख ले, कि मुस्तदरक हाकिम की रवायत क्यों पेश करते, सही मुस्लिम की रवायत क्यों नहीं पेश करते? अल्लाह के बंदे, सही मुस्लिम की रवायत में ऐसा नहीं है। मुस्तदरक हाकिम की रवायत में जो बात है वो बात सही मुस्लिम की हदीस में नहीं है। अली मिर्जा झूठ बोलता है। ये सारी जो शियों की टीम है, रवाफिज की टीम है, ये झूठ बोलती है, अपना घंटों मफहूम लाके उस हदीस में गुजारी। सही मुस्लिम में हरगिज नहीं है कि मैं खामोश, सही मुस्लिम की हदीस में हरगिज नहीं है कि दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, जब तक दोनों को पकड़े रहोगे, एक कुरान एक अहले बैत, कभी गुमराह नहीं हो सकते। ऐसा सही मुस्लिम में नहीं है, ऐसा सही मुस्लिम में बिल्कुल भी नहीं है। सही मुस्लिम में क्या है? सही मुस्लिम में यह है, मैं आपको बता दे रहा हूं सही मुस्लिम में क्या है। देखिए सही मुस्लिम में ये अल्फाज हैं कि वाना तारिकुम फीकुम सकलैन, कि मैं तुम्हारे बीच में दो चीज सकलैन छोड़ के जा रहा हूं। अब क्या है? अव्वलुहुमा किताबुल्लाह, उनमें से एक किताबुल्लाह है। अब किताबुल्लाह में क्या चीज है? किताबुल्लाह की खूबी क्या है? अब देखें हदीस में फीहिल हुदा व नूर, इसमें हिदायत है और रोशनी है। फखुदू बि किताबिल्लाहि वस्तमसिकू बिही, तो अल्लाह की किताब को पकड़ लो, उससे चिमट जाओ, उससे इस्तिमसाक करो। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे कुरान में अल्लाह ताला ने कहा ना, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, जैसे कुरान में अल्लाह ताला ने कहा कि वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और तफरका मत करो। तो यही बात यहां पहले नंबर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं। तो कहते हैं फहत्ता अला किताबिल्लाह व रगब फी, किताबुल्लाह पे उभारा, उसकी तरगीब दी। सुम्मा क़ाल, उसके बाद क्या कहा? व अहलु बैती, और मैं अहले बैत को छोड़ के जा रहा हूं। उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती, मैं अपने अहले बैत के सिलसिले में तुम्हें अल्लाह को याद दिलाता हूं, यानी अल्लाह का वास्ता देता हूं कि मेरे अहले बैत का जो है ख्याल रखना। तो ये जो दूसरी बात है उसमें अहले बैत की इत्तिबा या अहले बैत की पैरवी का हुक्म दूर दूर तक नहीं है। हरगिज ये बात नहीं है सही मुस्लिम में जो अली मिर्जा और इसकी पार्टी कर रही है। सही मुस्लिम में कतई इस बात की जिक्र नहीं कि अहले बैत की पैरवी करो, अहले बैत का ख्याल रखने के लिए, अहले बैत के हुकूक की निगहदाश्त करने का हुक्म है। इसलिए जो शख्स ये कहता है कि मुस्तदरक हाकिम में जो है कि दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, जब तक दोनों से चिमटे रहोगे गुमराह नहीं होगे, वही बात सही मुस्लिम में है कि दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक किताबुल्लाह एक अहले बैत, जब तक इन दोनों से यानी किताबुल्लाह अहले बैत से चिमटे रहोगे गुमराह नहीं होगे। ये झूठी रवायत है, सही मुस्लिम में नहीं है। ये घड़ंत है अली मिर्जा का। कोई अली मिर्जा का कोई एक मेरी बात खत्म हो जाएगी तो बोलना सही मुस्लिम में किधर लिखा हुआ है कि अहले बैत की पैरवी करो? हदीस है, करते हो, घर से बना के लाते हो और कहते हो अहले हदीस सुनाते नहीं है। तो इस हदीस में यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि भाई ये छोड़ के जा रहा हूं किताबुल्लाह और अहले बैत का ख्याल रखना। और क्यों ना कहे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
اللہ کے حکم سے اہل بیت کو وراثت میں حصہ نہیں ملا, اللہ کے حکم سے اہل بیت کو صدقات سے زکات سے کاٹ دیا گیا. جب اہل بیت پر اتنا بڑا بوجھ ڈالا گیا ہے کہ وہ صدقہ نہیں کھا سکتے, زکات نہیں کھا سکتے, اللہ کے رسول کی وراثت نہیں ملی, تو ظاہر سی بات ہے کہ امت کا یہ حق بنتا ہے کہ امت اہل بیت کا خیال رکھے, امت اہل بیت کی دیکھ بھال کرے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے حقوق کی نگہداشت کا حکم دیا ہے, اور الحمدللہ اس بات کا حکم مانتے ہیں. کون اہل حدیث ہے جو کہتا ہے کہ اہل بیت کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرنا چاہیے؟ لیکن آپ جو کہلوانا چاہتے ہو کہ اہل بیت کی پیروی کا حکم دیا گیا, یہ حدیث میں نہیں ہے. میری بات ختم ہوئی. آپ نے مثال دیا تھا مستدرک حاکم کی, مستدرک حاکم والی بات یہاں پہ نہیں ہے. آپ دکھا دو کہ مستدرک حاکم والی بات صحیح مسلم میں ہے. جی اب امید کرتے ہیں کہ وہ سن رہے ہوں گے اچھے سے. امام بھائی آپ کو ابھی صحیح جواب دینا ہے, مطلب شیخ نے جو سوال پوچھا وہ جواب دیجئے, سمجھداری سے جواب دیجئے. میرا سوال یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ مستدرک حاکم کی روایت کیوں پیش کرتے ہیں, صحیح مسلم میں روایت موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات مستدرک حاکم ہے وہ صحیح مسلم میں, تو ان سے کہنا ہے کہ جو بات صحیح مسلم میں کیا ہے, کتاب اللہ سنت رسول کی پیروی کرنا ہے. تو سنت رسول کی جگہ پہ کیا اہل بیت کی پیروی کا حکم ایسا ہے؟ تو صحیح مسلم میں ہم کو دکھا دیں. بتاؤ امام بھائی بتاؤ. میں آپ کو یہ بول رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے آتے وقت 2 مہینے پہلے 2 مہینے قبل بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا تھا, جہاں پر پورے حج والے پورے چلے گئے تھے, وہاں پر صرف اہل شام اور اہل مدینہ تھے. ان کو بیسیکلی ڈرایا جا رہا تھا کہ تم لوگ میرے اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کا خیال رکھنا. یہ بات میں بولنا چاہ رہا ہوں آپ کو. سگنل میں آئیے امام بھائی, تھوڑا سا سگنل میں آ جاؤ. جی میں آپ کو یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ اہل بیت کے بارے میں جو ہے حسن سلوک کے بارے میں ہے کہ ان کی پیروی نہیں, میں آپ کو یہ نہیں بول رہا ہوں, میں آپ کو یہ بول رہا ہوں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا, ان کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں تمہیں. یہ اللہ کے نبی کیوں بولے؟ یہ اس لیے بولے. اچھا یہ ارے بھائی یہ آپ نے آئی پلس پڑھی بتایا جا رہا تھا اس میں. آپ نے آپ دوسری طرف چلے گئے. آپ جو کہہ رہے ہیں اسے کون منکر ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت کے حقوق کی طرف اللہ کے نبی نے توجہ دلائی. یہ کون نہیں ایکسپٹ کرتا, ہم بھی مان رہے, لیکن آپ کے الفاظ میں نے سنے ہیں, ہمارے اس چینل پہ ریکارڈ ہے. آپ نے کہا کہ اہل حدیث مستدرک حاکم کی حدیث کیوں پڑھتے ہیں, صحیح مسلم کی حدیث پڑھنا چاہیے. تو آپ نے وہاں کو مثال دیتے ہوئے کہنا چاہا کہ صحیح مسلم میں جو دونوں کی پیروی کا حکم ادھر بھی ہے. تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں میری بات سنیے, مسلم کی حدیث میں اہل بیت کی پیروی کا حکم کہاں ہے؟ یعنی سنت رسول کی جگہ اہل بیت کو کہاں رکھا گیا, مجھے بتائیے. مجھے معلوم ہے آپ وہاں بھی ہے, چیخا مت ماریے, میری بات تحمل سے سنیے میری بات. آپ میرے سوال کا جواب دیجیے, اس کے بعد تحمل سے سن رہا ہوں. آپ نے ناصبیت کا فتویٰ پہ چلا ہے, اور بالکل اہل حدیث فرقہ پکا ناصبی ہے بھائی. سنو امام بھائی, نام زید بھائی یہ فضول کی گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اہل حدیث علماء اہل بیت کے فضائل نہیں بیان کرتے یا وہ حدیث بیان نہیں کرتے. بھائی یہ پورا میں بھی تلاش کرنے لگا, میں ابھی اس کو خاموش کر دیں, یہ بدسوانی کر رہا ہے بندہ. یہ آپ میں نے ابھی دیکھا کہ یہ تو پورا اہل بیت کے فضائل اور حقوق پر شیخ نثار مدنی کا آئی پلس ٹی وی پہ الحمدللہ ایک پورا سیریز ہے, پوری سیریز ہے. آپ اس کو جا کر کے پڑھیں اگر ممکن ہو تو. بھائی یہ جو ایڈمنس ہیں وہ لنک لگا دیں نیچے. تو یہ دعویٰ کرنا کہ لنک لگا دیجیے. تو یہ دعویٰ کرنا کہ اہل حدیث اہل بیت کے حقوق اور فضائل پر بیان نہیں کرتے, یہ تو مطلب سامنے کا جھوٹ ہے. جس چینل پر آ کر کے آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں اسی چینل پہ 1-2 درس نہیں, پوری سیریز ہے اہل بیت کے فضائل کے بارے میں بھی اور ان کے حقوق کے بارے میں. جی نہیں شیخ صاحب سنیے, حضرت ایک منٹ بھائی, ابھی ان کو خاموش کریے, بدتمیزی کر رہے ہیں آ کر کے یہاں پہ. آپ کو بات کرنا آپ بات کرتے, آپ یہ ناسبی ہے, یہ الزامات نہیں لگاتے, سکون سے بات کرتے. ویسے بھی ہم نے کسی کو ٹائم دیا ہوا ہے. انہوں نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ ہم یہ حدیث بیان نہیں کرتے ہیں یا اہل بیت کے فضائل بیان نہیں کرتے. تو اس دعوے کا رد کرنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ صرف اہل بیت کے فضائل لکھ کر کے آئی پلس ٹی وی لکھ کر کے سرچ کریں نا, انشاءاللہ آپ کو پوری پلے لسٹ مل جائے گی. تو آپ کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے. حقیقت یہ ہے کہ آپ اہل حدیث علماء کو نہ سنتے ہیں نہ ان کی کتابیں پڑھتے ہیں. یہ دعویٰ آپ نے کسی سے سنا اور ویسے یہاں پہ آ کے نقل کر دیا. تو اس دعوے میں کوئی بنیاد نہیں ہے. باقی ہم نے کسی اور کو ٹائم دیا ہوا ہے. آپ سے انشاءاللہ اگلی مرتبہ نیا اعتراض لے کے آئیے گا, اس پر پھر سے گفتگو کریں. جی نہیں حدیث ثقلین, میری بات سنیے, میری بات مکمل سنیے. اس میں آپ سن لیجیے, اس میں آپ کو حدیث ثقلین بھی مل جائے گی. شیخ کفایت نے بھی بتایا نا حضرت حسن و حسین کی فضیلت پر, ان کے جو درس ہے وہ جا کر کے سن لیجیے, وہاں بھی آپ کو تفصیل مل جائے گی. چلیے نہیں حدیث ثقلین آپ لوگ کبھی بیان نہیں کریں بھائی صاحب, آپ کو وہاں مل جائے گی انشاءاللہ. لیکن ابھی شیخ کفایت کا سوال پینڈنگ ہے. شیخ کفایت نے جو آپ سے سوال بولیے.
आपने सुना कि नहीं सुना शेख किफायत ने जो सवाल पूछा आपसे? क्या सवाल, क्या आपने फिर से रिपीट करिए सवाल, फिर से रिपीट भाई करिए। आपने सही मुस्लिम, सही मुस्तदरक हाकिम की हदीस का हवाला दिया कि अहले हदीस उसको जी। काहे को पढ़ते हैं, जबकि सही ऊंचे दर्जे की हदीस मौजूद है। तो आपके कहने का मतलब है कि जो बात मुस्तदरक हाकिम में वही बात सही मुस्लिम में है। तो मैंने आपसे पूछा है कि मुस्तदरक हाकिम में किताबुल्लाह की पैरवी करना, सुन्नत रसूल की पैरवी करना, तो क्या सही मुस्लिम में किताबुल्लाह की पैरवी के साथ साथ अहले बैत की पैरवी, अहले बैत की इत्तिबा का हुक्म है? ये मैं जी नहीं, मेरा जवाब सुनिए। हाँ, मेरा जवाब सुनिए। नहीं, हाँ बताइए। नहीं, मैं इसलिए मिला रहा हूँ, मेरा जवाब सुनिए। इसमें यह है कि अल्लाह की किताब की पैरवी करना और मेरे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के साथ हुस्न सलूक करना, उनके बारे में अल्लाह का खौफ दिलाता हूं। तो ये किसको खौफ दिला रहे थे? ये बेसिकली अहले शाम, ये बेसिकली अहले शाम, अहले शाम और अहले मदीना को डराया जा रहा था। इसका कौन मुनकिर है भाई? अहले हदीस के उलमा की किताबें हैं फजाइल अहले बैत पे, इब्न तैमिया रहमतुल्लाह की किताब, इब्न तैमिया रहमतुल्लाह के मकालात हैं, उस पूरे सिलसिले आप देखिए कदीम जदीद हर दौर में अहले बैत के फजाइल पर अहले हदीसों की किताबें मौजूद है। अहले बैत ये नहीं बोल रहा हूं आपको, मैं फजाइल के बारे में मैं आपको ये बोल रहा हूं कि स्पेसिफिक हदीस सक़लैन के बारे में कोई एक निसार मदनी का जो फजाइल अहले बैत है, बाकायदा मैंने उनको खास बोल के रिकॉर्ड करवाया, शान हसन हुसैन पर जो सीरीज, ये मैंने ऑर्डर कर जाके जिन लोगों ने रिकॉर्ड किया जाके पूछे, हमने रिकॉर्ड करवाया, ये सारी सीरीज हमने चलवाई है जो अपने चैनल पे। और आप कह रहे हैं कि मेरी बात सुनिए, मेरे ख्याल से अभी आज के लिए आपने जो अपना बेस्ट सवाल पूछे उसका अच्छा जवाब हो गया। जरा इस वीडियो को 2 बार इत्मीनान से देख लीजिएगा और अगले हफ्ते कोई जबरदस्त सवाल लेकर आओ जो मेरे आखिरी जुमले हासिल हो। मतलब देखो मेरे भाई सुनो ना यार, मेरे भाई सुन लो, तासुब के शिकार मत होना। जो आपने कहा ना आप लोग ये हो, इसकी वजह से आप हक से दूर हो रहे हो। आप क्या करो ना, वो तासुब छोड़ दो, एक ओपन माइंड से देखो और इस बात को समझने की कोशिश करो, और आपको जो लगता है ना सबसे बड़ा सवाल वो लेके आओ अगले हफ्ते इंशाल्लाह।